اس کے بعد 1944 کے اندر ایک شخص جو کہ بظاہر کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں ہے اور کوئی تقریر نہیں کرتا ہے، ایک عام آدمی ہے، اس ایک عام آدمی کی زبان سے اللہ پاک نے ایک جلسے کے اندر ایک نعرہ لگوا دیا۔ وہ کیا نعرہ تھا؟ وہ کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ شخص، اس کا نام تھا اصغر سودائی۔ اصغر سودائی 1944 میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور وہ جلسے میں ایک تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس تقریر کے دوران اس ایک عام آدمی کی زبان سے کون نکلوا رہا ہے؟ اللہ نکلوا رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان ابھی بنا نہیں ہے، پاکستان ابھی بنا نہیں ہے۔ خواب کس طریقے سے آ رہا ہے؟ کس کے حکم سے خواب آتا ہے؟ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ زبان پر جو کلمہ آ رہا ہے کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ اور قائد اعظم نے جاتے جاتے ایک بات کہی کہ ہم نے پاکستان ایک زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا، بلکہ ہم یہاں پر وہ عملی طور پر وہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں نافذ کیا اور جو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، ہم تو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسلام کا صحیح تصور دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بادشاہت اسلام نہیں ہے، اسلام تو خلفائے راشدین کا نام ہے۔ اسلام کو اگر صحیح دیکھنا ہے تو مدینۃ المنورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، اس وقت اسلام سمجھ میں آئے گا۔ تو پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب ہم غلامی سے آزادی میں آئیں گے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق عبادتیں بھی کر سکیں گے، اپنی مرضی کے مطابق اصول و ضوابط بھی کروا سکیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق سارے کام